بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ازواج کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ کو، اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام کرنا، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بذات اپنی زندگی میں اپنے تجربوں سے بنے ہوئے انسان ہیں، اور جب ہمارے تجربے ہمارے ساتھ کافی عرصے تک رہتے ہیں اور ہم ان پہ کام نہیں کرتے، ان نیگیٹو تجربوں کو، ان سے پازیٹیو سبق لے کے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے نہیں چلتے، یا پھر ہماری کمپنی اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی، یا پھر ہم میلنکولک سٹیٹ میں، یعنی کہ اکثر غم اور غصے کی سٹیٹ میں رہتے ہیں، یا پھر ہمارے کام کے، ہمارے گھر کے پریشرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں، جسے کہتے ہیں، سانس لینے کا ٹائم بھی نہ ملنا، یعنی کہ سوچنا کہ ٹھیک ہے ایک چیز بری چل رہی ہے، اس کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا ٹائم نہ ملے۔ تو ایز مسلمز میں سمجھتی ہوں کہ نماز 5 وقت کی، یا تہجد کا ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا جو ٹائم ہے، جو ایک خاموشی سے تدبر کا ٹائم ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس پہ کام کر سکیں۔ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی، سمجھی نہیں جائے گی، یا اس کو غلط مطلب دے دیا جائے گا، اس وجہ سے ہم بات ہی نہیں کرتے کہ میری بات کو غلط مطلب دے دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو میں کہہ رہی ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں بس اسے مان لیا جائے، کیونکہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے، میں ایک بڑے اپنے پرسپیکٹو پہ قائم ہوں کہ جی میں نے جو کچھ سوچا ہے وہ سمجھ لیا جائے اور بس وہ مان لیا جائے، اگلا مجھ سے کویشچن نہ کریں۔ یا پھر یہ کہ کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بدمزگی پیدا نہ ہو جائے، یا کسی کو ہرٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اچھے انسان تب ہو جب آپ کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور کسی کی دل آزاری نہ ہونے کے چکر میں ہماری خود دل آزاری ہو جائے، ہم اس کی وجہ سے ٹینشن میں اپنے بچوں کی دل آزاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں جب ہم سیلف ریفلیکشن یعنی تدبر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر کا ماحول، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال، اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ رشتے کو ہم بہتر کر سکیں۔ ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے، میں آسان ہوں، میں سہل ہوں سب کے لیے، تو میں مشکل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں کسی چیز سے، یا گھر میں کسی نئی عادت جو بن رہی ہے، یا گھر میں جو ایک ماحول قائم ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا تو فرکشن ہوگی گھر کے اندر، تو دیکھیں پھر ہمارے لیے یہ جج کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ چیز ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر کے ماحول کے لیے، ہمارے دین دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، اور پھر سوچ سمجھ کے کنورزیشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ہم پہلے چیزوں کو اپنے اندر دبائے رکھتے ہیں اور پھر ایک دم سے جب ہم بولتے ہیں تو نہ ہماری بات کا کوئی سر پیر محسوس ہوتا ہے، نہ ہماری جذبات اس طرح سے پوٹ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کیئرنگ ہیں یا ہم ایکچولی فائدے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ الٹا ہم نیگیٹو لائٹ میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ٹائم سے، خود سے رک کے، تدبر کر کے، سوچ سمجھ کے بات کی نہیں، سوچتے رہے کہ ابھی کریں گے یا نہ کریں، یا خود ہی شاید کوئی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ ہمیں بیک آف دا مائنڈ اتنا بادر کرتا رہا کہ ہم سے پھر رہا نہ گیا، اور پھر شاید کسی اور وجہ پہ یا کسی اور بات پہ جو کہ ایکچوئل وجہ بھی نہیں ہے، اس پہ پھر ہم اکثر مائیں یا اکثر والد جو ہوتے ہیں وہ برس پڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یعنی وہ عام بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ غصہ کہیں اور کا ہے، نکل کہیں اور پہ رہا ہے۔ تو آسان اور سیدھا حل یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو بات تنگ کیا کر رہی ہے، بات جو تنگ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے، کیا وہ بات مناسب ہے، کیا وہ بات ہمارے کسی پاسٹ گریوینسز کی وجہ سے، ہماری بچپن کی کسی پاسٹ سٹوری کی وجہ سے ہمیں تنگ کر رہی ہے، یا پھر واقعی میں ہم جینوئنلی اپنے اس پریزنٹ کے رشتے میں، چاہے وہ پیرنٹ کا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کے ساتھ ہے، اس کو ریزولو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جن کو سوچنا اور پھر سوچ کے ان کی
मैप आउट करना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है, और फिर उन्हें हेड ऑन उनको डील करना। हम जब डील करने से कतराते हैं किसी मसले का, किसी चीज़ को हल करने से जब हम कतराते हैं, वो सारी बातें सोच के कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए या मुझे कहीं बुरी लाइट में ना समझा जाए, या जो भी मैंने पहले बातें की, तो फिर मसले बढ़ते चले जाते हैं, मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं कि ये बात आपके लिए मसला है, और जब तक आपने उन्हें बताया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी है। तो फिर हम लोग ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि हाँ तुम्हारी गलती है, या तुम्हारी गलती है, या अपने आप को कहते हैं कि मेरी गलती है। ऐसे में करने की काम यही है कि वक्त से, समझदारी से, हिकमत के साथ, अपने आप से तदब्बर करते हुए, अल्लाह से मदद मांगते हुए, हम आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें पहली ही इंस्टेंस में बढ़ना शुरू हों तो उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व करें कम्युनिकेशन के थ्रू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।